محترم ناظرین، میں معین الدین شاہین، ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو، سمراٹ پرتھویراج چوہان گورنمنٹ کالج اجمیر۔ کل ہم نے دکن میں اردو شاعری کے ابتدائی دور کی چند کتابوں، ادبی شخصیات وغیرہ کے سلسلے میں گفتگو کی تھی۔ آج ہم اس کا سیکنڈ پارٹ آپ کے سامنے پیش کریں۔ ہم نے کل اپنی بات مثنوی پدم راؤ پہ ختم کی تھی۔ اس کے علاوہ اس دور کے جو مشہور شعراء کرام تھے ان کا تذکرہ بھی بہت ضروری ہے، جیسے شاہ میرا جی شمس الاشاق، صوفی بزرگ تھے، بیجاپور کے رہنے والے تھے، تبلیغ و اشاعت کا کام دکنی زبان میں کرتے تھے، جسے ہم ابتدائی اردو کہتے ہیں یا قدیم اردو کا نام جس کو دیا گیا ہے۔ نظم و نثر دونوں میں ہی آپ نے کئی رسالے، کئی تخلیقات اپنی یادگار چھوڑی ہیں۔ ان کی چند کتابوں کا تذکرہ بہت ضروری ہے، جن میں خوش نامہ یہ ایک مسندی ہے، دوسرا ہے خوش نغز، یہ بھی ایک مختصر سی مسندی ہے۔ شہادت التحقیق یہ تصوف کے متعلق ایک طویل نظم ہے، جس میں سادہ و سلیس زبان میں تصوف کے درجات اور اس کی اہمیت و افادیت کو واضح کیا گیا ہے۔ ان کے کلام میں بلندی اور ادبیت کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں ادب تو تخلیق کرنا تھا نہیں، انہیں تو لوگوں کو تبلیغ اور اصلاح کا پیغام دینا تھا، اور جیسا عوام ویسی ہی زبان کو وہ استعمال کرتے تھے۔ ان کی تصوف کا موضوع بنیادی طور پر صرف اور صرف تصوف اور اس کے درجات ہیں۔ شاہ برہان الدین جانم، یہ بھی اس عہد کے بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ شاہ میرا جی کے فرزند تھے، صوفی اور عالم تھے، اور کیوں نہ ہو والد بھی صوفی تھے، عالم تھے۔ ان کی کئی شعری تخلیقات وجود میں آ چکی ہیں۔ وصیت الہادی یہ تصوف کے متعلق ہے سب کتاب۔ رموز حسین، بشارت الذکر، ارشاد نامہ، طریقت کی وضاحت میں کہی گئی یہ ایک مکالماتی نظم ہے جو مثنوی کے فارم میں لکھی۔ شاہ صاحب کی اور بھی بہت سی کتابیں ہیں جو تصوف سے متعلق ہیں۔ انہوں نے غزلیں اور دوہے بھی کہے ہیں۔ ان کا طرز بیان سادہ و سلیس تھا، عربی فارسی الفاظ کا استعمال بہت کم کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ زبان کو گنجلک یا الجھی ہوئی بنانے کے بجائے سیدھے سادے انداز میں اپنے تبلیغ و اشاعت کے کام کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی بات کہنے کا ڈھب جانتے تھے، اور یہی ان کی سب سے بڑی خوبی تھی، جس کی بنا پر ان کو اردو ادب کی تاریخ میں اور دکنی ادب کی تاریخ میں ایک ایسا وقی مقام و مرتبہ حاصل ہوا جس تک ہر کس و ناکس کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ یہ شروعاتی دور کے بزرگ ہیں۔ آج ہم نے دوسرا لیکچر بھی دکنی ہندوستان کے ادیبوں اور شاعروں کے متعلق دیا ہے۔
اگلی نشست میں جب ہم گفتگو کریں گے تو اسی سلسلے کو اور آگے بڑھائیں گے.